بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ایک بڑا پیارا واقعہ جو ہماری زندگی کے لیے ایک عبرت ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جس جگہ بیٹھتے ہیں تو بدگمانیاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کہتے کہ مدینہ کی بات ہے کہ وہاں کے ایک دیہات میں کسی خاتون کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو چند خواتین ان کو غسل دینے کے لیے وہاں پہنچی۔ جو خاتون غسالہ تھی، یعنی غسل دیا کرتی تھی، وہ میت کو غسل دے رہی تھی کہ اچانک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے یہ آتا ہے کہ میت کو غسل دیتے دیتے وہ خاتون کا میت کے ران سے ہاتھ چپک جاتا ہے۔ بڑی پریشان مجلس ہو جاتی ہے اور سب لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرے۔ تمام خواتین اس ہاتھ کو چھڑانے کے لیے بڑی جدوجہد کرتی ہے، لیکن چونکہ وہ ہاتھ میت سے چپک جاتا ہے تو نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ پھر ائمہ حضرات کو، ذی علم لوگوں کو یہ بات پہنچائی جاتی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے ایک دن، ایک رات، دوسرا دن، دوسری رات بھی گزر جاتی ہے۔ جب تیسرا دن نکلتا ہے تو میت سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو وہاں پہ خواتین ہوتی ہیں وہ لوگ دھیرے دھیرے کر کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ صاحب میت، جو میت والے ہوتے ہیں، میت کے مکان والے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو مسئلہ یہاں پہنچتا ہے پھر کہ ایک کام کرتے ہیں کہ غسل دینے والی کا ہاتھ جو ہے کاٹ دیتے ہیں۔ تو غسل دینے والی خاتون کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس پر ایگری نہیں ہیں، اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میت کا اتنا جسم کا ٹکڑا کاٹ لیتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ چھڑا لیا جائے گا۔ لیکن جو میت کے لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم میت کو ایذا پہنچانا نہیں چاہتے۔ تو یہ مسئلہ جب طول پکڑتا ہے تیسرے دن، تو مدینے کی سرزمین کے قاضی صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ مدینے کی سرزمین کے قاضی اس وقت حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے پوری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ لینے کے بعد جو غسل کر رہی ہوتی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں آپ کہ جس کو آپ نے غسل دینا ہے اور جس کو آپ غسل دے رہی ہوں تو مجھے بتائیں اس کے تعلق سے آپ نے کوئی بدگمانی یا کوئی برا کلام تو نہیں کیا۔ پہلے تو وہ نہیں کہتی ہے، لیکن بعد میں وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کہا کہ اس عورت کا، اس خاتون کا غیر محرم سے، غیر مرد سے غلط تعلقات، ناجائز تعلقات تھے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس کے ران سے جو ہے میرا ہاتھ چپک گیا اور نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اس خاتون کو 80 کوڑے مارے جائے، اور جب 80 کوڑے مارے جائے اس کے بعد کیا مسئلہ ہوتا ہم دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب پورے مکمل 80 کوڑے مارے گئے، یعنی 79 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، جیسے 80 کوڑا اس خاتون کو مارا گیا تو میت کے بدن سے اس کا ہاتھ جدا ہو گیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے دن کسی نہ کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، آئے دن کسی نہ کسی کی جو ہے تو خامیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ عمل حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80 کوڑے مارنے کا حکم جاری کرنا، یہ اس بات کی طرف جو ہے تو امت کو لانا ہے کہ اے امت رسول، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، آپ عبادت کیجئے، نیک کام کیجئے۔ کسی میں اگر وہ برائی نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس کی طرف وہ چیزوں کی نسبت مت کیجئے۔ اور پھر زنا جیسا معاملہ، اللہ اکبر، اللہ مان والحفظ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بدگمانیوں سے تمام مومنین مومنات کی حفاظت